نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فأنزل اللہ سکینتہ علیہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ توبہ، قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 40 کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قاری صاحب، تو یہ ہے کہ میں آج جیسا کہ ہمارے محترم محمد شکیل طاہر صاحب نے ابھی اپنی نعت کے دوران عمرے کی سعادت حاصل ہونے پر مبارکباد پیش کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر کی حاضری اور پھر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی صحبت، سنگت اور معیت کا یہ شرف بخشا۔ اس حاضری کے دوران جب بندہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہے تو جو گئے ہیں وہ خوش نصیب تو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ کر آئے ہیں، جو نہیں گئے وہ یہیں بیٹھ کر تصور بھی کر سکتے ہیں کہ جب بندہ سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس بات کو دیکھ کر انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں آقا کے وہ غلام کہ جن کو آج بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں میں جگہ دے رکھی ہے۔ اور وہ میری مراد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں میں جگہ دے کر ان کے مقام کو یوں سمجھیں کہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مگر یہ کرم تب ہوتا ہے کہ جب کوئی پہلے خود وفاداری کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ جمادی الثانی کا آخری ہفتہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ 21 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی گزرا۔ تو میں نے اسی مناسبت سے سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 40 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کی روشنی میں آج صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جب کوئی صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جاتا ہے تو پھر ان کی کرم نوازیوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک محترم علامہ شاہد اقبال یوسفی صاحب نے اسی موضوع پر گفتگو کی اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عشق، ان کی وفاداری، آقا کے دین کی سربلندی کے لیے مال کا خرچ کرنا، اپنی جان کو قربان کرنا، ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ تو میں آج عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی اس طرح قربانیوں کی تاریخ رقم کرتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے کرم نوازیوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور بندے پر کیا کیا کرم ہوتا ہے۔
ویسے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک وہ ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کی عظمت اور شان کا اندازہ کرنا ہو تو صرف قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے کو اور ان کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے کم و بیش 15 کے لگ بھگ آیات نازل فرمائی ہیں۔ ان آیات کا عدد اس سے زیادہ ہو سکتا ہے مگر اس سے کم نہیں ہے، جیسے سورہ توبہ کی آیت جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران، قرآن پاک کی تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 181 جس میں فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ اب ان آیات کی تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کبھی سورہ زمر کو پڑھیں، قرآن پاک کا 39واں سورہ ہے، اور 24واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس 24ویں پارے کی دوسری ہی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا وہ ہستی جو اللہ کی بارگاہ سے صدق لے کر آئی اور پھر جس نے اس صدق کی تصدیق کر دی، ان کے لیے حصر کے انداز میں فرمایا اولئک ھم المتقون، حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہے جن کا شمار متقیوں میں ہوتا ہے یا وہ متقی لوگ ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ جو ہستی سچ لے کر آئی اس سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ تو اللہ رب العزت خود جن کو متقی قرار دے تو چشم تصور میں لائیں ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر 30ویں پارے کی معروف صورت ہے سورہ اللیل، جس کی آخری آیات اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ فرمایا وہ سب سے بڑا متقی شخص جہنم کی آگ سے نجات پا گیا جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا اور اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کر دیا۔ یہ قرآن میں باری تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ خرچ کیا، جس پر بھی خرچ کیا، وہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کہ کسی کا ان پر کوئی احسان تھا جس کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے اس پر خرچ کیا، نہیں، فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ ابو بکر نے جو کچھ کیا وہ فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ اور رضا کے لیے دیا۔ اور آگے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر خود ان کی اس قربانی کو قبول کرنے کے بعد اپنی رضا کا مجدہ جاں فضا بھی ان کو سنا دیا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب رب ابو بکر کی اس وفا سے راضی ہو جائے گا۔ تو قربان جائیں ان کی اس عظمت اور شان پر کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی شان میں اللہ رب العزت نے پے در پہ اتنی آیات کو نازل فرمایا۔ ہم صرف سورہ توبہ کی روشنی میں اس بات پر غور کریں گے کہ جب کوئی شخص صحیح معنوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جاتا ہے، وفاداری کا حق ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس شخص پر کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، تاکہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بھی اپنے کرم کے دروازے کھولے، تو پھر ہمیں بھی صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بننا ہوگا۔ وہ اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہا ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بات یہ کی ہے وفاداری چاہیے۔
جو شخص جب بھی جہاں بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے تو خدا کہتا ہے کہ پھر میں خدا بھی اس بندے کا ہو جاتا ہوں اور میری ساری خدائی بھی اسی بندے کی ہو جاتی ہے۔ کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کے اپنے اوپر دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا حل ایک ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بننا ہوگا، اور اللہ کا وفادار بھی در حقیقت اس کے رسول کا وفادار بننا ہے۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وفادار بن جاتا ہے وہ یقیناً اللہ کا آٹومیٹیکلی خود بخود وفادار بن جاتا ہے۔ تو اب سورہ توبہ کے مضمون کو کبھی پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس آیت کریمہ کے اندر، چونکہ میں ایک ہی پہلو پر آج کی ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پھر وفادار شخص پر کرم کے دروازے کیسے کھولتا ہے، تو باری تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا اعلان خود قرآن میں کیا اور فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اس میں خاص بات یہ آیت کریمہ جو ہے یہ غار ثور کے واقعہ کو بیان کر رہی ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنے جان نثار ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ نے 3 دن اور 3 راتیں اپنے اس ساتھی کے ساتھ غار ثور میں گزاری۔ اس واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، جب وہ غار ثور میں تھے تو فرمایا وہ 2 میں سے دوسرے تھے۔ یہاں جو خاص بات کرم نوازی کی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر کی وفاداری کا اعلان خود خدا کر رہا ہے کہ ابو بکر کیسا وفادار تھا۔ اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ ثانی اثنین، یہ جو فرمایا وہ 2 میں سے دوسرے تھے، تو یہ بات تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ غار ثور میں تھے 2 ہی، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کسی بھی مکتب فکر کے کسی مفسر کا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ایون کہ اہل تشیعوں کی تفسیروں کو بھی اٹھا کر پڑھیں تو اس بات پر ان کا بھی اتفاق ہے کہ غار ثور میں ہستیاں 2 ہی تھیں، ایک اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے۔ تو مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، ثانی تو ثانی کس کو کہا، دوسرا کون تھا یہاں پر؟ اس کی 2 ہی امکانات ہو سکتے ہیں کہ دوسرے سے مراد یا اللہ کے رسول ہیں یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہستیاں تو 2 ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرا کہا جا رہا ہے۔ مگر ارجح ترین قول جس کی طرف مفسرین گئے ہیں کہ یہاں ثانی دوسرے سے مراد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آیت کا سیاق بتا رہا ہے، سباق بتا رہا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، مضمون آیت کریمہ کا شروع سے آپ پورا سنیں، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کے غلاموں سے کہ بھئی اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، تو یہ جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد آقا کی ذات مبارک ہے۔ تو آگے فرمایا فقط نَصَرَهُ اللَّهُ، نَصَرَهُ پھر ہو ضمیر ہے، تو فرمایا اللہ نے ان کی مدد کی تھی، کن کی؟ اپنے رسول کی۔ تو یہاں ہو سے مراد پھر آقا کی ذات مبارک ہے۔ ابھی تک صرف کملی والے آقا کا ذکر چل رہا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، أَخْرَجَهُ، ہو ضمیر سے مراد پھر آقا کی ذات مبارک ہے، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیے 3 جگہوں پر اگلے کلمات سے پہلے باری تعالیٰ نے ہو ضمیر استعمال کی، اور تینوں جگہوں پر ہو ضمیر سے مراد آقا کی ذات مبارک ہے۔
اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا. تو ذکر تو ابھی تک صرف کملی والے آقا کا چل رہا ہے. تو متصل آگے فرمایا ثانی اثنین، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا تو فرمایا سن لو وہ اس وقت دو میں سے دوسرے تھے. تو یہ جو فرمایا وہ دوسرے تھے تو وہ سے مراد وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کا ذکر پیچھے آ رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو دو میں سے دوسرا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. تو سوال یہ ہے کہ جب تھے دو اور دوسرے سے مراد آقا کی ذات مبارک ہے تو پہلا کون ہوا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر ثانی اپنے رسول کو فرمایا اور اول سیدنا صدیق اکبر کو قرار دیا ہے. اب بندہ سن کر ایک بار تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بات بڑی عجیب ہے کہ اول سیدنا صدیق اکبر ہوں اور ثانی اللہ کے رسول ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقام و مرتبہ میں تو ایسا سوچنا بھی کفر ہے. ابو بکر کو تو جو کچھ ملا تھا وہ ملا بھی آقا کے قدموں کے صدقے سے تھا. تو مقام و مرتبہ میں تو ابو بکر اول نہیں ہو سکتے. تو اول کس بات میں کہا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے فرمایا اذ ہما فی الغار، تم دیکھتے نہیں جب وہ غار میں تھے. تو غار میں داخل ہونے کا منظر تم نے نہیں دیکھا کہ جب غار میں داخل ہونے لگے تو داخل ہوتے وقت داخل ہونے والے پہلے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے اور دوسرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس ترتیب کو بیان کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ بات طے ہو گئی کہ پہلے ابو بکر تھے اور دوسرے اللہ کے رسول تھے، تو در حقیقت باری تعالیٰ اس ترتیب کو بیان کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب گھر سے نکلے تھے تو غار ثور تک لے کر آنے کا منظر جو کتب احادیث اور تاریخ میں بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ غار ثور کی طرف جانے کا منظر یہ تھا کہ ابو بکر دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے آقا کو لے کے غار ثور کی طرف بڑھ رہے تھے. کبھی دوڑ کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کبھی ایسا نہیں کیا، آج آرام سے کیوں نہیں چل رہے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے جب گمان گزرتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. یہ تو سفر ایسے کٹا اور جب سفر مکمل کر کے غار ثور تک پہنچے اور غار ثور میں داخل ہونے کا وقت آیا تو صدیوں پرانی غار. ابو بکر عرض کرنے لگے آقا آج غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے بلکہ پہلے ابو بکر جائے گا تاکہ اندر بھی کوئی جان لیوا چیز اگر بیٹھی ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو باری تعالیٰ نے ابو بکر کا پہلا ذکر کر کے کہ وہ اول تھے اور غار میں داخل ہونے میں میرے رسول ثانی تھے، باری تعالیٰ نے اس ترتیب کو بیان کر کے در حقیقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کے ڈنکے بجا دیے ہیں کہ دیکھو اب ابو بکر کی وفاداری کا عالم کیا ہے کہ میرے محبوب پر جان قربان کرنے کا عالم یہ ہے کہ میرے محبوب کی خاطر اپنا پاؤں اژدہا کے منہ میں دے کر بیٹھے ہوئے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. تو باری تعالیٰ نے خود ان کی اس وفاداری کا اعلان کیا. پھر آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کافر تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دھانے تک پہنچ گئے، ان کی آوازیں اندر سنائی دینے لگی. ایسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تھوڑا غم ہوا کہ کہیں کافر آگے آ گئے، انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو اینگل اتنا سیدھا بنتا تھا کہ اندر نظر جا سکتی تھی. تو اس غم کا اظہار کیا کہ آقا کافر تو سر پہ پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو اس وقت باری تعالیٰ نے یہ کلمات اپنے محبوب کی زبان اقدس سے اپنے اس محبوب کے صحابی کے لیے جو قرآن میں اتارے، فرمایا یاد کرو جب محبوب آپ اپنے اس ساتھی سے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا،
کہ صدیق غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شاہد صاحب نے پچھلے جمعۃ المبارک ان کلمات پر روشنی ڈالی ہے، میں ان کی تفصیل میں زیادہ نہیں اس تفصیل میں جا رہا، لیکن یہاں پر بھی اللہ رب العزت کے کرم کا عالم دیکھیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان تک قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دے کر بیٹھ گئے ہیں، غار میں پہلے خود داخل ہو رہے ہیں، تو اب اللہ کی بارگاہ سے خوشخبری مل رہی ہے کہ محبوب اپنے اس ساتھی کو بتا دو کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی معیت کی خوشخبری عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد کرم نوازی کی جو اگلی بات بتا رہا ہوں، ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا۔ اب یہ پھر بڑے قابل غور بات ہے اور مفسرین نے اس پر بڑی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر اپنا سکون نازل فرمایا، اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی، تو ہستیاں تو دو تھی غار ثور کے اندر، تو یہ سکینت کس پر اتری؟ قرآن پاک میں تو نام کسی کا نہیں لیا، بس اتنا ہے سکینتہ علیہ، ہی ضمیر آئی ہے، اللہ نے اس پر اپنا سکون نازل فرمایا، اس پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی۔ تو کس پر سکون اترا؟ کیا یہ سکینت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتری؟ امکانات دونوں ہیں اور دونوں اقوال آپ کو تفسیروں کے اندر ملیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جو سکون نازل ہوا وہ سکون اللہ کی بارگاہ سے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور بعض مفسرین نے اور حضور شیخ الاسلام نے بھی ارجح ترین معنی یہی لیا ہے کہ وہ جو غار ثور کے اندر اللہ کی بارگاہ سے سکینت اتری تھی وہ قلب رسول پر نہیں بلکہ قلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتری۔ پھر مفسرین نے دلائل دیے ہیں اپنے اپنے، قول دونوں اپنی جگہ پر حق ہیں، مگر زیادہ ارجح معنی یہ ہے، ہم پہلے اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیے غار کے اندر جو غم ہوا تھا وہ رسول کو نہیں ہوا تھا، غم ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرض کی کہ آقا دشمن تو سر پہ پہنچ گیا، اب کیا بنے گا؟ اور ان کو ڈر اپنی جان کے حوالے سے نہیں تھا، اگر اپنی جان کے حوالے سے ڈر ہوتا تو کبھی اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں نہ دیتے، اس رات آقا کے ساتھ سفر پر نکلتے ہی نہ، غار میں پہلے داخل نہ ہوتے۔ تو ڈر خوف اپنی ذات کا نہیں تھا بلکہ ان کو تو صرف اس بات کا غم ہوا کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جب اس غم کا اظہار کیا تو وہ پچھلے کلمات میں سنا چکا ہوں جو قرآن کی آیت کا حصہ ہے، فرمایا کہ محبوب نے بتا دو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ صدیق غم نہ کر، بے شک رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ وہ جو غم لاحق ہوا تھا وہ قلب رسول کو نہیں، وہ قلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا۔ تو اب غم ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر کو اور اللہ کی بارگاہ سے سکون اترے قلب رسول پر۔ دیکھو نا بیمار کوئی ہو اور دوائی کسی اور کو دے دی جائے تو بات جچتی نہیں ہے۔ اگر غم قلب رسول صلی اللہ قلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، ان کے دل میں یہ غم پیدا ہوا کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، تو سکینت اور سکون نازل کرنے کی ضرورت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب انور پر ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ جو سکون اترا یہ قلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اترا۔ تو حاضرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب انور پر خود رب کی بارگاہ سے سکینت اور سکون اترتا ہوگا، ان کے دل کا پھر قرار کا عالم کیا ہوگا، اور رہتی دنیا تک پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر صدیق کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کے دل پر تو اللہ کی بارگاہ سے سکون اور قرار اتر چکا تھا۔ اور دوسرا قول اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اہم قول ہے، اگر اس سے مراد یہ لے لیا جائے کہ وہ سکون تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا، اس کے اپنے دلائل ہیں، اس میں بھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، مگر جب یہ امکانات ہیں اور قول ہے
کہ وہ سکون تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اترا، تو بات تو ٹھیک ہے، مگر وہ سوال اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ اگر رسول کے قلب انور پر اللہ نے سکون اتارا تو غم تو سیدنا صدیق اکبر کے دل کو ہوا، ان کے غم کا علاج کیسے ہوا؟ اس کا جواب پھر مفسرین نے یہ دیا ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے اپنے ایک خطاب کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ در حقیقت غم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دل کو ہوا تھا، مگر ابو بکر صدیق فنائیت کے مقام سے گزر کر بقا کا ایک ایسا مقام پا چکے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کا ظاہر اور باطن اس طرح متحد اور متصل ہو چکا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے سکون قلب مصطفیٰ پر اترتا تھا اور اس کا فیض ابو بکر کے دل کو پہنچتا تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، خود قرآن پاک کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی آپ کو۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہ 3 صدیوں تک ایک غار کے اندر لیٹے رہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا۔ رستے میں انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے زبان عطا کر، تیرے ولیوں سے بات کر سکوں۔ اللہ نے زبان عطا کی۔ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، تو وہ 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو کر ان ولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے ولیوں، مجھے اپنی سنگت سے دور نہ کرو، میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں پر بھونکنے والا نہیں۔ اگر 3 صدیوں تک اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے رہے تو وہ کتا بھی وفادار بن کر 3 صدیوں تک غار کے دانے پر بیٹھا رہا، اور باری تعالیٰ نے اس کتے کی وفاداری کو، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کر کے خود قرآن میں ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دانے پر بیٹھا رہا۔ اب قرآن پاک میں نے تو لکھا ہے کہ وقفے کے ساتھ اس غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی، کبھی دائیں کروٹ ان کو بدل دیا جاتا، کبھی بائیں کروٹ، اللہ کا کرم ہوتا آٹومیٹیکلی ولیوں کی کروٹ بدل جاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 ماہ کے بعد کروٹ بدلتی، اور آگے تفصیل میں ملتا ہے کہ جب غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلتی تو غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ آٹومیٹیکلی خود ہی بدل جاتی۔ تو حاضرین مکرم، اگر ایک کتا وفاداری کا حق ادا کرے اور وہ ولیوں کا وفادار ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ سے جب کرم کی بارش ولیوں پر ہوتی ہے تو ان کا وفادار کتا بھی اس سے محروم نہیں رہتا، بلکہ وہی کرم منعکس ہو کر اس کتے کو بھی فیض عطا کرتا ہے۔ تو کروڑ اصحاب کہف کے کتوں جیسے کتے اکٹھے ہو جائیں، ابو بکر کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کی وفاداری کا مقابلہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کتا تو ولیوں کا وفادار بنا، اور ابو بکر نے خود کو ذات مصطفیٰ میں فنا کر دیا تھا، وفاداری کا حق ادا کیا تھا۔ تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ سکون اور سکینت قلب مصطفیٰ پر اترے، اور ابو بکر کی فنائیت کی وجہ سے جو ان کو آقا کی ذات اقدس کے ساتھ ظاہراً اور باطناً اتصال اور اتحاد میسر آیا تھا، اس کا فیضان ابو بکر کو یوں ملتا تھا کہ وہ سکون آقا کے قلب انور پر اترتا، مگر اس کا فیض ابو بکر کے دل کو پہنچتا تھا، دل کو میسر آتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا سکون نازل فرما کے، اب دونوں صورتوں کو ہی سامنے رکھ لیں، بات تو ہم کرم نوازیوں کی کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ابو بکر کے قلب انور پر اترا تب بھی، اور آقا کے قلب انور پر اتار کر اللہ نے اس کا فیض ابو بکر کو دیا تو تب بھی، ہر حال میں جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے، پھر اللہ اس شخص پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا۔ لبِ لباب یہ ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر بھی اپنے کرم کے دروازے کھولے تو اس کا حل ایک ہے کہ پھر ہم بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے وفادار بنیں۔ اگر ہم بھی آج وفاداری کا حق ادا کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازیوں کے دروازے ہمارے اوپر بھی کھل سکتے ہیں۔ میں اسی شعر پر پھر اینڈ کروں گا جو حضرت اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندے اگر تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بن جائے تو سن لے پھر میں خدا بھی تیرا ہوں اور میری ساری کی ساری خدائی بھی تیری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔